وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه. یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت و اکرام کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر کی باتیں کہیں یا خاموش رہے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں 3 لیسن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو ہم سب اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے آپ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو کہا آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، یعنی اپنے پڑوسی کو کوئی کسی بھی طریقے کے پریشانی مبتلا نہ کرے، اس کو جان بوجھ کر نہ چھیڑے، اس کو کسی نہ کسی مرحلے میں نہ پھنسائے، بلکہ یہ ہو سکے ہماری ذات سے اگر پڑوسی کے لیے کوئی مدد ہو سکے تو مدد کرے، اس کے کسی بھی تکلیف میں وہ ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، چاہے وہ پیسے کے اعتبار سے ہو یا کسی کیس مقدمے کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی چیز ہو، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو، جاننے والے کو تکلیف نہ دے، ہمیں بھی چاہیے کہ تکلیف نہ دے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان اگر آتا ہے ہمارے گھر پر، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی جو بھی صلاحیتیں رکھے ہوں، اگر ہمارے پاس بریانی کھلانے کی صلاحیت نہ ہو لیکن جو کچھ بھی کھلانے کی صلاحیت ہو تو اس کے ساتھ کتنے ہم اکرام سے پیش آئے، کتنے عزت سے پیش آئے کہ سامنے والا جو آئے تو خوش ہو کر جائے، نہ کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے چیز لے کر جائے، بلکہ اس طریقے سے ہم پیش آئے، اس طریقے سے پیش آئے تو خوش ہو جائے۔ اسی موقع پر ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، مہمان بن کر آتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کون آج کے رات مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک صحابی تیار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لے کر اس مہمان کو اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو ان کی بیوی کہتی ہے کچھ نہیں ہے، اتنا ہے کہ یہ انسان کھا سکتا ہے۔ تو ایک طریقہ استعمال کیا، کیوں کھانا کو دسترخوان پر لگاؤ اور چراغ جو ہے اسے غل کر دینا، یعنی ایسا لگے مہمان کو کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن مہمان کھا لے، مہمان کا پیٹ بھر جائے، لیکن ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور اس مہمان کو بھی خوش کر سکتے ہیں۔ کہ دیکھیے کتنا اچھا بہترین فارمولہ ہے کہ اس طریقے سے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کے کتنا مقام ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کرنے سے کتنا خوش ہوئے۔ ہمیں بھی چاہیے لیسن دیتا ہے کہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھے سے پیش آئے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ یوم آخرت میں ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بھلائی کا حکم دے، یعنی قرآن کریم کی آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو ہمیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم دے، یعنی اچھی چیزوں کے بارے میں بتائے اور بری چیزوں سے روکے، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہے، تو بھلائی کا حکم دے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان حدیثوں پر عمل کرنے والے بنیں، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر ہے۔ ہمیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے والے بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔